گروہ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہوگا۔ جب ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں تو ہمارے مخالف علماء کہتے ہیں دیکھا نا، ماں کا لفظ خدا نے بولا ہے، ساتھ ہوں گے، گویا کہ انعام پانے والے تو نہیں ہوں گے، پانے والوں کے ساتھ ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں خدا کا خوف کرو، اتنا بڑا عظیم الشان اعلان کہ سب نبیوں سے افضل ایسا آیا جس نے باقیوں کی غلامی سے آزاد کر دیا۔ اس سے پہلے نبیوں کے ماننے والے تو انعام پانے والوں میں سے ہوتے تھے، اور یہ ساتھ ہوں گے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ مگر ہم کہتے ہیں آگے تو چلو کیا لکھا ہے، آگے ماں نہیں دہرایا، ساتھ ہوں گے کا مطلب من بیانیہ کے ذریعے ظاہر فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ساتھ ہوں گے کا کیا مطلب ہے؟ نبیوں میں سے ہوں گے، صدیقوں میں سے ہوں گے، شہداء میں سے ہوں گے، اور صالحین میں سے ہوں گے، اور یہی لوگ ہیں جو بہترین رفیق ہیں۔ ہمارے مخالف علماء پھر بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، بہترین رفیق پرانے تھے۔ اتنا ظلم ہے قرآن کریم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کہ اندھیر ہے کہ ایمان لا کر اور سب سے افضل مان کر یہاں رفیق سے مراد پرانے رفیق کیوں لے رہے ہیں؟ کیا نعوذ باللہ امت محمدیہ کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ انہیں غیروں کی رفاقت نصیب ہو، یا یہ ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ ان کو محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کی رفاقت نصیب ہو؟ یہ معنی قرآن سے ثابت ہیں کہ یہاں رفیق سے مراد، بہترین رفیق سے مراد غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ان کے ذریعے انعام پانے والے ہیں۔ چنانچہ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون الناس بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، اس سے پہلے کبھی بہترین امت آئی نہیں، تو بہترین امت بہترین رفیق ہوگی یا ادنا امتیں بہترین رفیق ہوں گی؟ پھر ہم ان کو توجہ دلاتے ہیں کہ آپ تقوی سے فیصلہ کریں تو کوئی مشکل ہی نہیں حل رہتی۔ ماں کا لفظ ایک آپ کے لیے الجھن کا موجب بنا ہوا ہے۔ باقی عربی لغات کو چھوڑ دیجئے، قرآن سے میں ماں کا لفظ دکھاتا ہوں، اب بتائیے کہ کیا مطلب ہے، اس کا من ہے یا ساتھ ہے؟ مال غیر مراد ہے یا بیچ میں سے مراد ہے؟ امر واقعہ یہ ہے کہ تعریف کے مقام پر ماں کا لفظ من کے معنی دیتا ہے، اور جب ہم جنس ہوں اور تعریف کا موقع ہو تو لازماً من کے معنی دیتا ہے، ورنہ غیر کے معنی دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، اے مسلمانوں صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ یا صادقوں میں سے ہو جاؤ۔ کیا معنی ہوگا؟ کونوا مع الصادقین لازماً من کا معنی ہے، پھر دعا سکھاتا ہے ربنا ولا توفنا، ربنا وتوفنا مع الابرار، توفنا مع الابرار، اے خدا ہماری جان قبض کر نیکوں کے ساتھ، یعنی جب نیک مر رہے ہوں تو ہمیں بھی مار دے، یا ایسی حالت میں کہ ہم نیکوں میں شمار ہو رہے ہوں۔ تو قرآن کا محاورہ تو اتنا کھولتا چلا جاتا ہے اس مضمون کو کہ کسی متقی کے لیے کوئی گنجائش رہتی ہی نہیں باقی۔ یہاں مدح کے مقام پر ما استعمال ہو رہا ہے، ایسے واقعہ کی جزا کے طور پر استعمال ہو رہا ہے جو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کبھی رونما نہیں ہوا تھا۔ یعنی ایسا رسول آ گیا جس نے دوسرے رسولوں کی اطاعت سے آزاد کر دیا۔ اس لیے نہیں کہ انعام کم کیے، قرآن فرماتا ہے اس لیے کہ سارے انعام اکٹھے کر دیے، اپنے در سے وہ انعام جاری کیے جو دوسروں کے دروں سے ڈھونڈنے پڑتے تھے۔ ان کو خوشخبری دے رہا ہے فاولئک مع الذین، دیٹ از، اس کا مطلب یہ ہے اولئک من النبیین، شک کو دور کرنے کے لیے ساتھ فرما دیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو خاتم کی تشریح اب قرآن سے کیجئے، خاتم کی تشریح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے کیجئے، خاتم کی تشریح عربوں کے استعمال سے اور صحابہ کے استعمال سے کیجئے، مضمون کھلتا چلا جاتا ہے۔ یہ خاتم کا معنی بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ فیض رساں، فیض کو بند کرنے والا نہیں بلکہ فیض کو جاری کرنے والا ہے۔ دوسروں کا خاتم ہے، اپنا خاتم نہیں، یہ غور نہیں کرتے لوگ۔ قاتل
اگر اس میں خاتم کو اس میں فائل کے طور پر لیں تو خاتم بھی پڑھتے ہیں، اس لیے لوگ ختم کا معنی نکالتے ہیں. تو قاتل اپنی خودکشی تو نہیں کیا کرتا، قاتل غیروں کا قتل کرتا ہے. تو ان معنوں میں یہ مضمون سورہ نساء کی اس آیت کے ساتھ بالکل مطابقت کھاتا ہے کہ تمام دیگر انبیاء کا فیض ختم کر دیا اور اپنا فیض جاری فرمایا، ختم نہیں کیا. عرب تو ایسی باتیں نہیں کرتے، زیادہ بہتر عرب یہ جو سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے پاکستانی علماء بعض عجیب مثالیں دیتے ہیں. کہتے ہیں ختم کا مطلب مک گیا، مکا چھڈیا، یعنی بالکل ختم ہی کر کے رکھ دیا، کچھ نہیں چھوڑا باقی. اور تم کہتے ہو یہ آ گیا، مرزا صاحب آ گئے، یہ کس طرح بچ گیا اس قیمے میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا اور ختم کر کے چھوڑ دیا. ایسی مذہب کا خیز باتیں دین کی طرف منسوب کرتے ہیں، تعجب ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک مولوی صاحب میرے پاس ایسے تشریف لائے، میں نے کہا بہت اچھا آپ کر لیں مانے، میں ثابت کرتا ہوں کہ اس ختم پر بھی آپ ایمان نہیں لاتے، میں ایمان لاتا ہوں. کہتے کس طرح؟ میں نے کہا ختم کس طرح کیا؟ نبیوں کو مار دیا جان سے یا فیض ختم کیا؟ چکر میں پڑ گئے. میں نے کہا میں بتاتا ہوں. جان سے مار دیا اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کے عقیدے کے مطابق، میرے عقیدے کے مطابق نہیں. سارے نبی مر چکے تھے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے. ٹیسٹ کیس تھا، اگر جسمانی طور پر ختم کرنے والے تھے تو عیسیٰ کو کیوں نہ مارا؟ کیا یہ خاتمیت زمین تک محدود تھی؟ حالانکہ خود سارے علماء مانتے ہیں کہ اس خاتمیت کا تعلق، چونکہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں، اس لیے آپ کی خاتمیت بھی عالم پر حاوی ہے. تو وہاں کیوں نہ پہنچی خاتمیت؟ عیسیٰ کو کیوں نہ جان سے مار دیا؟ ایک عقیدہ آپ نے مان لیا کہ جسمانی خاتم نہیں تھے، میں کہتا ہوں خاتم تھے. میں کہتا ہوں ایک بھی نبی زندہ نہیں تھا اس وقت. ساری کائنات میں نہ زمین پر نہ آسمان پر اس وقت کوئی زندہ نبی موجود نہیں تھا جسم سمیت. میں خاتم مانتا ہوں کہ آپ خاتم مانتے ہیں. پھر میں نے کہا روحانی فیض لے لیجئے. آپ کہتے ہیں امت محمدیہ مر رہی ہوگی، آخری سانس لے رہی ہوگی، اس وقت امام مہدی اکیلے سے اصلاح نہیں ہو سکے گی، ابھی تک کوئی انقلاب برپا نہیں ہوگا. لیکن جب مسیح آسمان سے نازل ہوگا، جس کو قرآن کریم فرماتا ہے رسول الی بنی اسرائیل، وہ ایک چھوٹے سے پرانے زمانے کی قوم، چھوٹی قوم کے لیے تھا، یعنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا. وہ نازل ہوگا اور اس کا فیض ساری امت محمدیہ کو پہنچے گا. فیض کس طرح ختم کیا؟ پھر ایک رسول باقی رہا جس کا فیض پہنچایا اور اس کی غلامی میں دوبارہ داخل کر دیا امت کو. پہلے فرمایا تھا کہ من یطع اللہ والرسول، اب اللہ کے اور اس رسول کے سوا کوئی ضرورت نہیں ہے غلامی کی. پھر رسول گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک، اس عقیدے کے مطابق ایک طرف آپ کی خاتمیت فیض کے معنوں میں ختم کی خود مولویوں نے، اور پھر یہ کہا کہ اس آیت کو بھی ختم کر دیا ساتھ، کیونکہ اس کا بھی خاتمیت سے ہی تعلق ہے کہ اب مسیح کی اطاعت کے بغیر چارہ نہیں رہے گا. اور تمام مسلمان علماء یقین رکھتے ہیں، آج پوچھ کے دیکھ لیجئے، ان کا ایمان کا جز بن گیا ہے کہ جب مسیح نازل ہوگا اس پر ایمان لانا ضروری ہوگا اور اس کی اطاعت کرنا ضروری ہوگا. کچھ بھی نہیں چھوڑا، نہ قرآن کا مضمون باقی رہنے دیا، نہ کوئی اور عقل کا مضمون باقی رہنے دیا. ہر مضمون کو تو یہ صاف کر گئے ہیں، اور الزام ہم پر ہے جو سب سے زیادہ عاشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہر معنوں میں خاتم